حقیقت میں اپنی معنی کے اعتبار سے، اپنی مفہوم کے اعتبار سے اتنی جامع ہے کہ علماء نے لکھا ہے اگر اللہ پاک پورے قرآن کو نازل کرنے کی بجائے صرف سورۃ والعصر نازل فرماتے تب بھی امت کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی۔ جو مقصد ہے انسان کی تخلیق کا، انسان کی پیدائش کا، اس دنیا میں رہنے کا، پھر آگے جا کر جو نتیجہ آخرت میں نکلنا ہے، گویا ان سب کا خلاصہ اللہ پاک نے سورۃ العصر میں ذکر فرمایا۔ آج ہر انسان مادی اسباب کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اسی میں اپنا کامیابی سمجھتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ شاید میرے پاس دنیا کی نعمتیں مجھے مل جائے، مجھے میسر ہو، دنیا کے اسباب یا دنیا کے جو کچھ بھی ہے، مال، دولت، ملازمت، وزارت، سلطنت، بادشاہی، ہر انسان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید اس بات پہ گواہ ہے جن لوگوں کو اللہ پاک نے یہ چیزیں دی ہیں، دنیا کے حد تک تو ٹھیک ہے، ایک امتحان آزمائش رہا، لیکن کوئی بھی اپنے ساتھ ان چیزوں میں سے کوئی چیز لے کر نہیں کی، سب کچھ یہی رہی۔ فرعون کی سوچ کیا تھا، نمرود کا سوچ اور تصور کیا تھا کہ بڑی سلطنت ہو، حکمرانی ہو، اس میں ہر چیز مجھے میسر ہو۔ گویا دنیا کے زندگی ایسے گزار گئی کہ ہمیشہ انہوں نے گویا دنیا میں رہنا ہے۔ نمرود کا حشر کیا ہوا، اتنا سب کچھ اسباب رکھنے کے باوجود کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ اسے چار ایسے افراد ہیں جنہوں نے تقریباً پوری دنیا پہ حکمرانی کی ہے، پوری دنیا۔ یا تو چھوٹے چھوٹے ریاستوں کے شیوخ حکمران بن گئے، خوش ہے کہ ہم اس خطے کے حکمران ہیں، کوئی اس خطے کے، ایک چھوٹے خطے میں آپ کو 10-20 حکمران ملیں گے، لیکن پوری روئے زمین کے حکمران جو زمین پر ان کی سلطنت تھی، ان میں دو تو ایسے اشخاص ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم کو بھی زندہ کیا، جہاں بھی گئے دنیا بھر کی جو سلطنت اللہ پاک نے ان کو دی، اس کے باوجود وہ کامیاب ہو کر دنیا سے چلے گئے۔ ایک ان میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ہے، اللہ پاک نے کیسے حکمرانی ان کو دی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رات نماز پڑھتے ہوئے ایک جن مجھے تنگ کر رہا تھا، میں نے اس کو اٹھا کر مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ میں نے کہا تاکہ صبح میں سب کو دکھا سکوں کہ یہ کس طرح امت مسلمہ کی نمازوں کو خراب کرتا ہے اور ان کی عبادتوں میں خلل ڈالتا ہے۔ وہ چیختا رہا، میں نے ستون سے باندھے رکھا۔ میں نے کہا صبح تاکہ مسلمان تمہیں دیکھ۔ فرمایا اچانک مجھے اپنی بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی، رب ہب لی، اے اللہ، سورۃ صاد میں یہ دعا ہے، اے اللہ مجھے ایسی طاقت اور حکمرانی نصیب فرما جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی نہ میرے بعد۔ بس مجھے اچانک حضور فرماتے اپنی بھائی سلیمان علیہ السلام یاد آ گئے کہ جنوں پر اللہ پاک نے حکمرانی تو سلیمان علیہ السلام کو دی، وہ اس کے تابع تھے۔ بس یہ سوچ کر فرمایا اذان فجر سے پہلے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔
اگر سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد نہ آتی تو شاید تم سب فجر کی نماز میں اس دن کو دیکھ لیتے جو عبادتوں میں خلل ڈالتے ہیں۔ تو گویا یہ نہیں کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمرانی نہیں دی یا نہیں دے سکتے تھے، بس ایک دعا تو سلیمان علیہ السلام کی اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ کہا تقریباً سلیمان علیہ السلام کے 1000 کی تعداد میں گھوڑے تھے، ہر گھوڑا اس دور کا F-16 سے بھی بڑھ کر ایسے طاقتور، اتنے خوبصورت اور بہت ہی اس کو حفاظت سے رکھتے تھے کہ جہاد میں یہ کام آنے والی چیزیں ہیں۔ ایک دن اتفاق کی بات ہے، اپنے استبل خانے میں گئے، گھوڑوں میں اتنے مہوا ہو گئے کہ عصر کی نماز کا وقت کب داخل ہوا اور کب چلا گیا پتہ نہیں چلا۔ اور جب علم ہوا گھوڑوں میں اس قدر مہوت ہے، علم ہوا کہ عصر کا وقت نکل گیا، اتنی خفگان ہوا، اتنے یعنی ناراض ہوئے اس بات سے کہ کیسے مجھے پتہ نہیں چلا اور عصر کی نماز کا وقت نکل گیا ہے۔ افسوس میں گھوڑوں کے باغ دوڑ میں رہا، ان کی دیکھ بھال میں رہا اور عصر کی نماز نکل گئی۔ حکم دیا کہ سب کے گلے کاٹ، اس وقت جائز تھا گھوڑے کا گوشت، اور سب کو کھلا دو، ان کی وجہ سے میری نماز ضائع ہو۔ یعنی اس قدر حکمرانی کے باوجود اللہ پاک کی عبادت کے اہتمام کا یہ حال تھا۔ کبھی ہم نے یہ کیا ہو کہ دکان میں ہو اور کوئی نماز کا وقت نکل جائے، ہم نے سوچا ہو کہ یار یہ وقت نکل گئے، دکانداری میں لگ گیا ہے، اس دوران جتنا ہم نے کمائی کیا ہے سب اللہ کے نام میں صدقہ کر دو۔ ایسا جرأت، ایسا ایمان وہ اللہ کے نبی بھی تھے اور اللہ پاک کی بندگی کے عظیم مقام پر فائز تھے۔ اللہ نے پھر اس کی بدلے میں کیا عطا فرمایا؟ سلیمان علیہ السلام کو تخت عطا فرمایا، جس کا ذکر سورۃ سبا 22ویں پارے میں ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایسا تخت عطا فرمایا جو ہوا کی دوش پہ چلتا تھا، کوئی مشینری اس میں نہیں تھا کہ یہ پرزہ گس گیا ہے اس کو تبدیل کر دو، تیل کی ضرورت پڑ گئی ہے فلاں جگہ اس کی مبلیل تبدیل کرو، یا پانی کو دیکھو یا کوئی تیل کو دیکھو، نہیں، یہ محض اللہ کا فضل و اللہ نے تخت عطا فرمایا۔ اور یہ چھوٹے موٹے تخت بھی نہیں تھے کہ قالین پہ 5-6 بندے بیٹھ کر ہوا میں اڑتے تھے، کہا بیک وقت اس تخت پر 3 لاکھ افراد بیٹھ سکتے تھے۔ اور کیا چرند، کیا پرند، کیا جنات، کیا انسان، سب کے سب اس میں آپ کے ہم سفر ہوتے تھے۔ غدوها شہر ورواحها شہر، صبح کو جب سفر کرتے تھے آدھا گھنٹہ کا سفر اس طرح ہوتا تھا گویا 1 مہینے کا مسافت طے کر لیے۔ شام کو سفر کرتے تھے، شام کے وقت کا آدھا گھنٹے کا سفر ایسا ہوتا تھا جیسے پورے مہینے کا سفر۔ اللہ نے سورہ سبا میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ یہ اللہ پاک نے ان گھوڑوں کی بدلے میں عطا فرمایا جو صرف نماز عصر کی قضا کرنے پر آپ نے سب کو ذبح کر دیا، کہا کہ ان گھوڑوں کی دیکھ بھال نے مجھے عصر کی نماز سے اس قدر غافل کر دیا کہ میری نماز عصر قضا ہو گئی، بس اس کو ختم کر دو۔ ان کی وجہ سے یہ ایسی مجبوریت ہو گئی کہ میں رب کے اس وقت کی بندگی نہ کر سکا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک نے ایسے حکمران سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور نمبر 2 سکندر ذوالقرنین، جس کا ذکر 16ویں پارے میں ہے۔ اور یہودیوں نے ایک سوال کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمیں بتائیں، وہ 3 سوالات تھے۔
اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں ان 3 سوالوں کا جواب دیجیے، اور یہ 3 سوال اس کے جواب صرف اللہ کا نبی ہی دے سکتا ہے، اللہ کا رسول دے سکتا ہے، کسی اور کی مجال نہیں کہ وہ ان سوالوں کا جواب دے سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی کیا سوالات ہیں تمہارے، اور پھر کہا بھی کہ اگر آپ نے صحیح جوابات دیے ہم ایمان لے آئیں گے۔ ایک سوال ان کا یہ تھا یسألونک عن الروح، آپ ہمیں بتائیے روح کیا ہے، انسان کی بدن میں جو روح آتا ہے نکل جاتا ہے، اس روح کی حقیقت کیا ہے، کس چیز کا بنا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، اس کے متعلق آپ ہمیں تفصیل سے بتا دیجیے۔ اور دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ وہ غار میں جو لوگ چلے گئے تھے ان کے حقیقت حال آپ ہمیں بتائیے، وہ کون لوگ تھے، کیا واقعہ ہوا تھا۔ اور تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ وہ کون شخص تھا جنہوں نے سورج نکلنے کے منظر کو بھی دیکھ کر اس مقام تک چلا گیا جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور اس مقام تک گیا جہاں سورج غروب ہوتا ہے، گویا سورج طلوع ہونے کی جگہ سے لے کر سورج غروب ہونے تک اس کے بیچ میں جتنی کائنات ہے وہ سب کے سب اسی کے حکمرانی میں تھا، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہو، جہاں غروب ہوتا ہو، یہ کون شخص ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرما دیا کہ کل پھر آنا، میں ان 3 سوالوں کا جواب دوں گا، لیکن اللہ کی شان یہ کہنا بھول گئے کہ انشاءاللہ کل میں جواب دوں گا، صرف انشاءاللہ کا لفظ کہنا بھول گئے، اور پھر اس پر جو ہے نا اور وہی کچھ دیر کے لیے رک گئی تھی، یہی وقت تھا، کچھ دیر کے لیے وہی رک گئی، اور یہودی آتے رہے اپنے سوالات کا جواب مانگتے رہے، اللہ کی شان جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔ اس میں بھی اللہ پاک نے گویا اپنے حبیب کو یہ فرمایا، میرے حبیب آپ میرے محبوب ہیں، آپ میرے دوست ہیں، آپ سب کچھ ہیں، لیکن اصول بہرحال اصول، قانون بہرحال قانون ہے، آپ اس کا علم میرے حوالے آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آپ کہنے تھے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں ان سوالوں کا جواب کل دوں گا، آپ نے کہا میں ان سوالوں کا جواب کل دوں گا۔ پھر یہودیوں نے، کفار نے چمی گوئیاں شروع کر دی، الٹی سیدھی باتیں، وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَدَّعَكَ، اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا، بس اس کا بس ختم، یہی آخری تھا قسمت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے اذیت کے دن مجھ پر گزرے جس اذیت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ٹھیک 15 دن بعد جبرائیل علیہ السلام آئے اور سب سے پہلے سورۃ والضحیٰ لے کر نازل ہوئی، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے حبیب نہ میں نے آپ کو چھوڑا نہ آپ کو چھوڑ سکتا ہوں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آنے والا دور اس دور سے بہتر آ رہا ہے آپ کا، یا پھر آخرت اتنا کچھ ہوگا کہ آپ کو راضی کر دوں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم اتنا کچھ آپ کو دے دیں گے کہ اس وقت تک ہم بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے۔ ایسے دل کو تسلی ہوئی، اے میرے حبیب الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ، اے میرے حبیب کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، آپ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھ دیا؟ آپ اللہ پاک کی ان نعمتوں کو یاد کرو، چھوڑ دو ان یہود اور کفار کو یہ کہنے دو، لیکن بہرحال وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ،
کبھی یہ مت کہنا یہ کام میں کل کروں گا لیکن انشاءاللہ کے ساتھ. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کبھی یہ نہ کہنا کہ میں یہ کام فاعل کروں گا کل، غدن کل، الا ان یشاء اللہ، مگر اس کے ساتھ یہ ضرور کہنا اگر اللہ نے چاہا. اور پھر اس کے بعد تینوں کے جواب مل گئے اور فرما دیا یسألونک عن الروح، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے روح کے بابت پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، بس آپ اتنا فرما دیجئے قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے روح میرے رب کے ایک امر کا نام ہے، حکم کا نام. وہ بدن میں داخل ہوتا ہے میرے رب کا حکم تو انسان بولنے لگتا ہے، چلنے لگتا ہے، سننے لگتا ہے، دیکھنے لگتا ہے. اور جب اللہ کا یہ حکم بدن سے نکل جائے کہ اللہ فرماتے بس اب ختم، جتنے عرصے کے لیے میں نے روح اپنا حکم اس بدن میں رکھنا تھا رکھ لیا، اب میرا حکم اس بدن سے یہ ہے کہ روح نکل جا. بس اللہ کا حکم سنتے ہی روح بدن سے نکل جاتا ہے. یہ امر ربی ہے، حکم ربی ہے، بس اتنا سمجھ لیجیے. باقی یہ کہ یہ کس چیز سے بنا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، فرمائے اس بات کو چھوڑو، اس کے ادراک تمہیں نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. یہ امر ربی ہے. اور غار والوں کا قصہ کیا ہے، اللہ نے پورا سورہ کہف نازل فرمایا. اصحاب کہف غار والے یہ تھے کہ کیا واقعہ ہوا ہے پوری تفصیل سے ذکر فرمایا. اور تیسرا یہ کہ وہ بادشاہ کون تھا جس نے سورج نکلنے کا منظر بھی دیکھا اور سورج غروب ہونے کا بھی. اللہ نے فرمایا یسألونک عن ذی القرنین، یہ آپ سے ذی القرنین کے متعلق پوچھتے ہیں کہ یہ کون تھا، اس کی حقیقت کیا ہے. اللہ نے سورۃ کہف کے آخری 2 رکوع میں اسی حوالے سے پوری تفصیل سے ذکر فرمایا میرے ایک ایسا بندہ تھا کہ میں نے پوری دنیا کی حکمرانی اس کو دی تھی لیکن یہ اللہ کی بندگی سے کبھی غافل نہیں. بڑے کارنامے اس نے کیے، بہت کارنامے. ذی القرن، 2 قرنوں والا. اب اس حوالے سے کہ یہ قرن کس کو بولتے ہیں اور اس کو ذوالقرنین، نام اس کا سکندر تھا، سکندر ذوالقرنین. ذوالقرنین اس کا لقب تھا. کیوں اس کو ذوالقرنین کہا گیا؟ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرن ایک صدی کو بولتے ہیں، 100 سال. 100 سال پر ایک صدی مشتمل ہے. فرمایا سکندر ذوالقرنین نے 2 صدی کے برابر زندگی پائی. 200 سال اس کا عمر تھا، اس لیے اس کو 2 صدیوں والا کہا گیا. اور بعض علماء نے یہ کہا اس کی یہ سر کے بال یہ دونوں طرف دائیں بائیں ایسا قدرتی طور پر یہ بال نکل آئے تھے. دور سے دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ شاید 2 سینگ ہے، حالانکہ وہ 2 سینگ نہیں تھے، وہ بال اس انداز کے تھے. اس لیے بہت سے لوگوں نے اس بنیاد پہ ذوالقرنین کہا. اور بعض مفسرین اس طرف بھی گئے، انہوں نے لکھا چونکہ سورج طلوع ہونے کا منظر اس نے دیکھا اور سورج غروب ہونے کا منظر بھی دیکھا، طلوع غروب دونوں کا منظر دیکھا، اس لیے اللہ نے اس کو ذوالقرنین فرما دیا. تقریباً 7-8 توجیحات اس کی ذکر کیے گئے کہ اس کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے، لیکن مشہور و معروف نہیں. تو میرے محترم دوست عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین یہ 2 ہستیاں ایسی گزری ہیں کہ پوری دنیا پر تقریباً اللہ نے ان 2 عظیم مسلمانوں کو، سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی بھی تھے، البتہ سکندر ذوالقرنین کے متعلق اختلاف موجود ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے کہ نہیں. بہرحال ولایت میں تو اتفاق ہے کہ اللہ کے ولی تھے، لیکن نبوت میں
کہہ نہیں سکتے. جیسے حضرت لقمان حکیم کے متعلق یہ 1,24,000 کم و بیش اس بنیاد پر کہا گیا. اگر ہم ان دونوں کو نکال دیں تو اللہ کے نبیوں کی تعداد 1,23,999 بنتی ہے. اگر اس کو ہم دونوں کو اللہ کے نبیوں میں شامل کر دیں تو پھر اللہ کے نبیوں کی تعداد 1,24,001 بنتی ہے. اس لیے فرمایا جب بھی کہو ایک اللہ کے انبیاء 1,24,000 کم و بیش. یا تو یہ اللہ کے نبی بھی تھے، اگر اللہ کے نبی تھے تو پھر تعداد 24,000 سے بڑھ جائے گی، 1,24,000. اگر نہیں تھے تو پھر یہ تعداد 1,24,000 سے ایک گھٹ جائے گی. اتفاق جو ہے وہ ہے 1,23,999 نبی پہ اتفاق ہے کہ اتنے یعنی اختلاف سے ہٹ کر اللہ کے نبی. تو بہرحال یہ اللہ کے عظیم انسان بھی تھے. اللہ نے دکھا دیا کہ سلطنت کے ساتھ میری بندگی کیسی کی جاتی ہے. ان دو ہستیوں کو مثال بنا کر امت کے سامنے پیش کر دی کہ اس قدر سلطنت کہ ایک معمولی چھوٹے خطے کا، ایک چھوٹے ریاست کے یہ حکمران نہیں تھے، یہ پوری دنیا کے حکمران تھے، لیکن ان لوگوں نے ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں گزارا. اور دو وہ تھے نمرود اور بخت نصر. یہ پھر کفار میں تھے. ان کے متعلق بھی یہی تاریخ میں آتے کہ انہوں نے بھی پوری دنیا پر حکمرانی کی، ایک نمرود ایک بخت نصر. لیکن دن رات اس میں کوشاں تھے کہ اپنی حکومت کو توسیع دے، اپنے اسباب کو توسیع دے، اپنے مال و دولت کو توسیع دے. جا کر تاریخ سے پوچھے دونوں کا انجام کیا ہوا، کہاں چلے. اور جس کو کامیابی سمجھتے تھے اللہ نے وہی کامیابی ان کے حق میں ناکامی میں تبدیل کر دی. ان چیزوں میں اللہ نے کامیابی نہیں. فرعون بھی سوچتا رہ گیا کیا کروں گا، کیا منصوبے تھے. سورت جاسیہ آپ اس کو پڑھ لیں. سورت جاسیہ میں پورے تفصیل ہے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ. یہ 25ویں پارے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرتے. وَنَادَى فِرْعَوْنُ یا قومی، اس نے پکارا پورے قوم کو، اے میری قوم میں بہتر ہوں تمہارے لیے یا یہ موسیٰ. میں نے تمہارے لیے نہریں بچھا دیے، یہاں سے وہاں دریائے نیل سے نہریں نکالے، بحر قلزم سے نہریں نکالے. میں نے پوری زمینوں کو آباد کیا. کیا کچھ میں نے تمہارے لیے نہیں کیا. اور موسیٰ نے کیا کیا تمہارے لیے؟ تم اب بھی اس کے پیچھے چلتے. اللہ پاک نے ان تمام چیزوں کے باوجود فرعون جو منصوبے لے کر آیا، اللہ نے ان منصوبوں کے ساتھ فرعون کو بما لاؤ لشکر کے بحر قلزم میں ڈبو. بعضوں نے لکھے کہ دریائے نیل، نہیں، دریائے نیل نہیں ہے، یہ بحر قلزم ہے. اس لیے کہ مشرق کی سائڈ پر دریائے نیل ہے، مغرب کی سائڈ پر بحر قلزم ہے، اور اسی سائڈ پر ملک شام بھی ہے. اللہ کا حکم بنی اسرائیل کو یہ ہوا کہ تم ملک شام چلے جاؤ. قوم عمالقہ کی حکومت ہے. سورۃ مائدہ میں اللہ نے تفصیل سے ذکر فرمایا جس طرح مصر ہم نے تمہیں دے دیا، فرعون بما لشکر کے غرق ہو گیا. اب مصر بھی تمہارے، شام بھی تم لے لو. لیکن بنی اسرائیل اتنا عرصہ جو غلاموں کی طرح رہ رہے تھے قبطیوں کے ساتھ، فرعونیوں کے ساتھ،
غلام غلام ہوتا ہے، اس میں جرت پیدا نہیں ہوتا۔ ہم کچھ عرصہ انگریزوں کے ساتھ کیا رہے، حالانکہ ابھی تو وہ چلے گئے، ابھی تو ان کے اولاد ہیں، ہم میں جرت ہونا چاہیے، لیکن نہیں، کہاں سے لائے جرت، کہاں سے اپنے میں پیدا کرے کہ ان انگریزوں کی ہم نقالی چھوڑ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لائے، ہم دنیا بر کو بتائے کہ تم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نہیں، وہ غلامی کا ابھی تک سفید سرخ انگریز چلے گئے، کالے ہم پہ مسلط ہو گئے، ابھی بھی ہم غلام ہیں، ہمارے ذہن غلامانہ ہے۔ بس ایک 15,000 کی نوکری دے دو، نوکر لگاؤ، بس ہمارے ذہن یہ ہے ہم نوکری کریں گے، وہ آزادی والی چیز تو ہم میں ہے ہی نہیں۔ ایسے غلامی ہم نے چھائی ہوئی ہے، ابھی تک ہم اس سے نہیں نکل سکے۔ اگر کوئی جرت کر کے آگے بڑھتا ہے تو ان کو بٹھانے کے لیے کیا کیا حربے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ان بنی اسرائیلیوں میں بھی جرت نہیں تھا، یہ غلام بن کے رہے تھے۔ اللہ نے کہا تم صرف اس دروازے سے داخل ہو جاؤ ملک شام میں تمہیں فتح دوں گا۔ کہنے لگے نہیں یا موسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا انہا ہنا قاعدون، اے موسیٰ جائیے آپ اور آپ کا خدا لڑے، ہم یہی بیٹھے رہیں، ہم میں طاقت نہیں ہے کہ ہم قوم عمالقہ سے لڑیں، وہ بڑے جنگجو قوم ہیں، جرت نہیں تھی۔ اللہ کے باوجود اللہ پاک نے وعدہ کیا تھا جیسے تم داخل ہوں گے ہم تمہیں فتح یاب کر کے ملک شام تمہارے حوالے کر دیں گے، لیکن کہاں سے جرت لائے؟ یہ شجاعت بہادری تو کوئی بکنے کی چیز نہیں ہے، بازاروں میں اگر ملے تو خرید کر ان غلاموں کو دے دیا جائے۔ تو بہرحال میرے محترم دوستو، یہ دونوں اپنے تمام تر اسباب کے باوجود کس چیز کی کمی تھی ان کے پاس، اللہ نے اس کے باوجود دونوں کو ناکام کر دیا، خاک ہو۔ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی بندگی۔ سورۃ العصر میں اللہ یہی فرماتے ہیں، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، جتنے بھی انسان اس دنیا میں گزرے ہیں وہ خسارے میں ہیں۔ جتنے بڑے بڑے حکمرانوں کو دیکھو، یہ جس کے میں نے تذکرہ کیا، سوائے چند ایک اللہ کے بندوں، باقیوں کا حال دیکھو، خسارے میں زندگی گزر گئی۔ خدا نہ کرے کہ ہمارا وقت بھی خسارے میں۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ راس المال ہے، یہ اصل مال ہے، اس کو ایمان عمل صالحہ پہ لگانا تھا، اس کو ایک نیک جگہ لگانا تھا، کہ بھی عبث ہمارے وقت گزار رہا ہے۔ سالگرہ مناتے ہیں، یہ 18واں سالگرہ، 17واں، 18واں، 19واں سالگرہ، یہ غم کی بات ہے کہ خوشی کی بات ہے؟ سالگرہ تو غم کی بات ہے کہ اتنی زندگی گزر گئی، ہم نے کیا کیا۔ لیکن عیسائیوں کے ہم غلام بن گئے، وہ بھی سالگرہ پر خوشی مناتے ہیں، ہم مسلمان بھی سمجھتے ہیں یہ کوئی بہت ہی زبردست کام ہے، تو ہم بھی انہی کی غلامی میں آ کر ہم بھی سالگرہ منانے لگے۔ یہ افسوس کی بات ہے، سالگرہ اس پر کوئی خوشی نہیں ہونی چاہیے، اس پر دکھ اور غم ہونا چاہیے کہ ایک سال گزر گیا، ہم نے کیا کیا۔ اللہ کی رضا میں یہ وقت گزرا کہ اللہ کو ناراض کرنے میں ہم نے یہ وقت گزارا۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے زندگی کا اصل کہ یہ کتنے اہمیت والی چیز ہمارے پاس ہے جو اللہ نے ہمیں جو زندگی کی صورت میں دی ہے، وقت کی صورت میں دی ہے، لمحوں کی صورت میں دی ہے،
یہ تو مجھے کہا کہ میں ایک برف بیچنے والی کی دکان پر بیٹھا تھا، وہ برف بیچنے والا آوازیں لگا رہا تھا، اے لوگوں لے جاؤ برف مجھ سے خرید لو، اپنے پانی کو ٹھنڈا کر کے استعمال کرو، نہیں تو میرا سرمایہ پگھل رہا ہے، تم نہیں خریدو گے تو پگھل رہا ہے۔ فرمایا ایک دم میرے ذہن ایک دھچکا سا لگا، واقعی یہ زندگی بھی تو مثل برف کی ہے جو ہم سے پگھل رہا ہے، اگر ہم نے کوئی کام کیا ہے تو وہی آگے چل کر کام آئے گا، نہیں تو پگھل رہا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اس زندگی کی قدر کرو، ورنہ جیسے لوگ خسارے میں دنیا سے چلے گئے کہیں تم بھی خسارے میں نہ رہ جاؤ۔ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یہ 4 چیزوں کے فارمولہ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ دنیا میں بھی تمہاری کامیابی اسی میں ہے، اور پھر آخرت میں اسی بنیاد پر اللہ پاک تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ ایمان، عمل صالح کی فکر کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کی اتباع نصیب فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتباع، سنت پر